بظاہر غریب نظر آنے والا ملک افغانستان، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے پاس $1 ٹریلین سے زیادہ کے معدنیات کے ذخائر ہیں؟ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ افغانستان میں زمین کے نیچے دفن بے پناہ دولت پر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہاں سونے، تانبے کے ساتھ ساتھ لیتھیم اور لوہا موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی قیمت $1 ٹریلین سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی یہ سوال ہو رہے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد قدرتی ذخائر پر کس کا اختیار ہوگا؟ جیسے ہی امریکہ نے اپنی 20 سالہ مہم ختم کرنے کے بعد واپس ہونے کا فیصلہ کیا، طالبان نے اپنے پاؤں پھیلانا شروع کر دیے۔ برسوں تک جنگی صورتحال کا سامنا کرنے والے اس ملک میں طالبان ایک بار پھر اقتدار میں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طالبان یہاں موجود قدرتی دولت، انسانی وسائل اور جغرافیائی محل وقوع سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ سوویت اور امریکی سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کی پہاڑیوں اور وادیوں میں تانبے، باکسائٹ، خام لوہے کے ساتھ ساتھ سونا اور سنگ مرمر جیسے بہت قیمتی معدنیات ہیں۔ اگرچہ افغانستان ابھی تک ان کی کھدائی اور انہیں فروخت کرنے کے قابل نہیں ہوا ہے، لیکن ان سے حاصل ہونے والی کمائی لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انڈیا، برطانیہ، کینیڈا اور چین کے سرمایہ کاروں نے وہاں کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، لیکن کسی نے بھی ابھی تک کان کنی شروع نہیں کی۔ عالمی بینک نے تجارت کے لیے موزوں ممالک کی درجہ بندی میں افغانستان کو 190 میں سے 173 نمبر دیے ہیں، جبکہ افغانستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بدعنوان ممالک کی فہرست میں 180 میں سے 165ویں نمبر پر ہے۔ افغانستان کی پہاڑیوں میں نایاب دھاتیں موجود ہیں۔ کان کنی کے لیے بہترین مقامات کے بارے میں معلومات ایک طویل عرصے سے حاصل ہیں۔ 1960 کی دہائی میں سوویت یونین کے ماہرین ارضیات نے یہ معلومات جمع کی تھیں، لیکن اس کے بعد نصف صدی کے دوران افغان کبھی سوویت یونین کی افواج کے ساتھ لڑے، کبھی خانہ جنگی کا شکار رہے اور پھر انہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت کا سامنا رہا۔ نقشے اور فائلوں پر دھول جمع ہوتی رہی، نہ کان کنی شروع ہو سکی، نہ ہی کارخانے بن سکے۔ تانبے اور لوہے کو جب زمین سے نہیں نکالا جا سکا تو ان پہاڑیوں کو سرخ سبز رنگ میں رنگ دیا گیا۔ ہاتھوں سے کان کنی کے طریقوں سے صرف لیپس لیزولی، زمرد اور یاقوت کی کان کنی کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ بنیادی طور پر طالبان کی جانب سے ان علاقوں میں کیا گیا جو افغان حکومت کے کنٹرول میں نہیں تھے اور پاکستان اسمگل کیے جاتے تھے۔ اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ افغانستان میں تمام تر معاشی سرگرمیوں کا تقریباً 10% حصہ افیون کی پیداوار، برآمد اور کھپت سے منسلک ہے۔ افیون کی برآمد افغانستان میں باقی تمام چیزوں کی برآمدات سے دوگنی ہے۔ نتیجے کے طور پر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک عالمی منڈی کو تانبے اور لیتھیم کی فراہمی میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ دنیا کی خام افیون ایران کا 85% فراہم کرنے والا ہے۔ افغانستان میں 20 سالوں تک اپنی موجودگی کے دوران امریکہ نے کان کنی کی صنعت کے فروغ کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آرکائیوز سے سوویت نقشے نکالے، ان پر مبنی اپنے نقشے بنانا شروع کیے۔ ایک دہائی کے دوران امریکہ جیولوجیکل سروے نے 40 ٹیرابائٹ ڈیٹا اکٹھا کیا اور افغانوں کو اس کی حفاظت کے لیے تربیت دی ہے۔ افغانستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس کی تقریباً
100% جانچ ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکیوں نے 60 انتہائی جدید نقشے جاری کیے، لیکن ان نقشوں سے صرف وسائل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تجارتی پیداوار نہیں کی جا سکتی۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان کے پاس لیتھیم اور دیگر نایاب دھاتوں کے $3 ٹریلین کے ذخائر ہیں، لیکن ان کی کان کنی کے لیے پیسے، ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، جو افغانستان کے پاس نہیں ہے۔ انڈیا اور چین نے دلچسپی ظاہر کی۔ امریکہ کی موجودگی کے دوران افغانستان میں پیسہ آنے لگا۔ افغانستان کو کئی ممالک سے مالی مدد ملی، لیکن زیادہ تر رقم سڑکوں، بجلی، زراعت اور انسانی وسائل کی ترقی کے لیے دی گئی۔ عالمی بینک نے صحت، تعلیم، معاشرے میں مساوات بڑھانے کے لیے $5 ارب دیے تھے۔ افغان حکام نے کان کنی کے شعبے میں ترقی کے لیے بیرون ملک سے مدد مانگی تھی۔ بہت سے غیر ملکی سرمایہ کار اس کی جانب راغب بھی ہوئے۔ یہ سب طاقتور پڑوسی ممالک تھے۔ چین اور انڈیا نے معاشی سے زیادہ سیاسی وجوہات کی بنا پر دلچسپی ظاہر کی۔ انڈیا نے $11 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ اس نے $3 ارب خرچ بھی کیے، لیکن اب وہ واپس جا رہا ہے۔ اب حکومت بدل گئی ہے اور طالبان کے ساتھ معاہدے کی بہت کم امید ہے۔ چین اور طالبان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، لیکن چینی کمپنیاں خانہ جنگی کی صورت میں بڑی رقم کی سرمایہ کاری سے بھی گریز کریں گی۔ 2008 میں ایک چینی سرمایہ کاری کمپنی کو کابل کے قریب میں میس اینک کے علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا تانبے کا ذخیرہ بنانے کی اجازت ملی۔ یونیسکو کے تاریخی ورثے کے فہرست میں شامل ایک بدھ یادگار کے نیچے ایک تخمینے کے مطابق 11 ٹن تانبا موجود ہے، لیکن 12 سال بعد بھی یادگار اپنی جگہ پر موجود ہے اور تانبے کا ذخیرہ زمین کے نیچے۔ 2016 میں طالبان نے اعلان کیا تھا کہ وہ مستقبل کی کانوں کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہے۔ کابل میں موجود امریکی حکام نے اس پر تنقید کی تھی۔ 2 سال قبل طالبان نے ابتدائی طور پر تیار ہونے والی ایک کان پر حملہ کرکے 8 افغان مزدوروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ مزدور چین کے لیے کام کر رہے تھے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائم نے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ کے وہاں سے نکلنے کے بعد یہ اور افغانستان میں جاری دوسری چینی منصوبے سماجی عدم استحکام کی وجہ سے ابھی معطل ہیں۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق چینی تیل کمپنی CNPC نے امو دریا کے بیسن کے علاقے میں تیل کی پیداوار روک دی ہے۔ یہ علاقہ کئی بار راکٹ حملوں سے محفوظ رہا ہے۔ چین کی سرکاری ملکیت والی کمپنی چائنا میٹالرجیکل گروپ اینک کاپر ڈپازٹ جیانسی کاپر کمپنی کے ساتھ دوبارہ کام شروع کرنے پر غور کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے اس کی 2 شرائطیں ہیں۔ چین کے سرکاری اخبار نے کمپنی کے ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ہم کام شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، لیکن یہ تب ہی ہوگا جب وہاں حالات معمول پر ہوں گے اور چین سمیت دنیا کے دیگر ممالک طالبان کو تسلیم کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔